السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلاس کے 5 پیارے بچوں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں سبق قرآن مجید اور آداب تلاوت مکمل کر لیا تھا، اس کے تمام سوالات کر لیے تھے، MCQs، خالی جگہ سب کچھ کر لیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ سب کام اپنی کاپی پر بھی کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس سبق کی آج ہم پڑھائی کریں گے صفحہ نمبر 40 تا 42۔ یہ پڑھائی کریں گے، اس کے بعد اس کی کتاب پر موجود خالی جگہ پر کریں، یہ کریں گے سولو، جو کہ صفحہ نمبر 44 یعنی کہ صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی نیٹ کاپیز پر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یہ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیج نمبر 40 اوپن کیجیے سب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی والدہ کا نام بدشاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، علم و حکمت اور ایک عظیم الشان سلطنت کی بادشاہت عطا کی تھی۔ انہوں نے مصر سے فرات یعنی کہ عراق تک بے مثال حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خاص انعامات سے نوازا تھا جو مندرجہ ذیل ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ اب ہمیں حضرت سلیمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سلیمان تھے کون۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، جن پر کتاب بھی نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام بدشاہ تھا۔ پیدا کہاں ہوئے تھے حضرت سلیمان؟ یروشلم میں پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے نوازا تھا، علم و حکمت سے نوازا تھا اور بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی جو حکومت ہے، آپ نے کہاں کہاں حکومت کی؟ مصر سے لے کر عراق تک حکومت تھی آپ کی، اور آپ کے پاس جو کمالات تھے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعامات سے نوازا تھا، وہ کیا تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات کون کون سے انعامات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے معجزات سے نوازا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام انسان، جنات، چرند پرند، تمام جاندار، ہوا، درخت اور پتھر سب پر حکومت کرتے تھے، اور سب آپ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ اب چرند پرند، جنات جنہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، پتھر جو کہ ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں، ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ یہ تمام کے تمام جو تھے وہ آپ کی بات کو سنتے تھے، مانتے تھے اور آپ کی اطاعت کرتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا آپ کو۔ آپ علیہ السلام تمام چرند و پرند کی بولیاں جانتے تھے، یعنی کہ جو تمام پرندے تھے ان کی بولیاں جانتے تھے، اور چرند جو ہوتے ہیں ان کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام بڑے بڑے بحری جہاز تھے، جن میں سونا، چاندی، ہاتھی دانت، بھیڑ، بکریاں اور دوسرا سامان ہوتا تھا۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا کہ آپ کے پاس بڑے بڑے بحری جہاز تھے جو سمندر میں چلتے ہیں، ان میں سونا بھرا ہوتا تھا، چاندی ہوتی تھی، ہاتھی دانت جو بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے تھے، بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی تانبے کی بڑی بڑی کانیں اور انہیں پگھلانے کے لیے ہزاروں بھٹیاں تھیں، جن میں لاکھوں مزدور کام کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہ بھی آپ کو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا کہ آپ کے پاس بڑی بڑی کانیں تھیں، کس کی؟ تانبے کی، اور انہیں پگھلانے کے لیے جو ہزاروں بھٹیاں بھی تھیں اور لاکھوں مزدور تھے جو آپ کے ماتحت کام کرتے تھے۔ نمبر 5، آپ علیہ السلام کا دسترخوان بہت وسیع تھا، یعنی کہ آپ کا جو دسترخوان تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا۔
حوض جتنی بڑی دیگیں تھیں جن میں لنگر تیار ہوتا تھا، اور اس میں جو ہے وہ کھانا بنتا تھا نا، جو وہ حوض یعنی کہ ایک بہت بڑا تالاب سا تھا، حوض تھا جس میں جو ہے وہ کھانا تیار ہوتا تھا، ایک وقت میں اتنا سارا کھانا بنتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ سلیمان چاہتے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں، یعنی کہ حضرت سلیمان جو بھی چاہتے تھے، لنگر جتنا چاہتے تھے وہ تمام جنات تیار کر دیتے تھے، قلعے بڑے بڑے بناتے تھے، آپ صرف حکم دیتے تھے اور جنات جو ہیں وہ ان کو تیار کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، یعنی کہ پابند بنا دیا تھا آپ کا، ہوا آپ کا حکم مانتی تھی، آپ جہاں کہتے تھے وہ آپ کو لے کر جاتی تھی، فرمان الہی ہے۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو، صبح کو 1 مہینے کی مسافت طے کراتی اور شام کو 1 مہینے کی مسافت، یعنی 2 مہینے کا سفر آپ علیہ السلام صرف صبح سے شام تک طے کر لیتے تھے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا بہت تیز رفتار ہو کر آپ کا تخت اڑا لے جاتی تھی، پرندے اپنے پر کھول کر آپ علیہ السلام پر سایہ کرتے اور جنات ساتھ دوڑتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معجزہ تھا، یعنی کہ یہاں پہ اس معجزے کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 مہینے کی مسافت جو ہے وہ صبح سے شام تک طے کر لیتے تھے۔ وہ کیسے کہ آپ اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے کہ مجھے یہاں سے وہاں لے چلو، تو وہ ہوا جو ہے آپ کی پابند ہوتی تھی، وہ آپ کو اڑا کر لے جاتی تھی اور آپ کو اس جگہ پر پہنچا دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام کا محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، محل کی چھتوں اور شاہی تخت میں جواہرات لگے ہوئے تھے، تخت کے چاروں کونوں پر ایسے شفاف یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ درخت تھے جن کی شاخوں میں رنگ برنگی بجلیاں دوڑتی تھیں، ان درختوں میں خوشبودار پرندوں کے گھونسلے تھے، جب آپ علیہ السلام تخت پر بیٹھتے تو یہ پرندے پر کھول کر خوشبو پھیلاتے تھے۔ اب یہاں پر آپ کے محل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اور ان کی چھتوں میں جو ہیں وہ جواہرات یعنی کہ قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے، تخت کے چاروں کونوں پر درخت بھی بنے ہوئے تھے جن میں خوبصورت اور خوشبودار پرندوں کے گھونسلے بھی تھے کہ جو ہر وقت خوشبو جو ہے وہ بکھیرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر، آپ اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی دوبارہ تعمیر شروع کرائی تو جنات کو مقرر کیا جو دور دور سے بھاری اور خوبصورت پتھر لا کر مسجد کی تعمیر میں استعمال کرتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر میں 30,000 مزدوروں، 1,00,000 سنگ تراشوں یعنی کہ پتھر تراشنے والے اور ہزاروں ہاتھیوں اور اونٹوں نے کام کیا۔ جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی تھی تو اتنے سارے مزدور بھی تھے، جنات بھی تھے جو بھاری بھاری چیزیں اٹھا کر لاتے تھے، سنگ تراش بھی تھے اور ہزاروں ہاتھی تھے اور اونٹ بھی تھے۔ وہ صرف اس کام کے لیے مقرر کیے تھے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ یہ مسجد 784 گز لمبی اور 455 گز چوڑی ہے۔ اس میں 4000 قندیلیں روشن ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں 4000 قندیلیں جو ہیں وہ ایک وقت میں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ مسجد 7 سال میں مکمل ہوئی، یعنی کہ اس کو مکمل ہونے میں 7 سال لگے، باوجود اس کے کہ اس میں اتنے زیادہ مزدور، سنگ تراش، ہاتھی اور اونٹ کام کر رہے تھے، لیکن پھر بھی اس کو مکمل ہونے میں 7 سال لگے۔ پیارے بچوں، آج کی ریڈنگ ہم یہیں تک کریں گے۔ اب ہم خالی جگہ سالو کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 44، پیج نمبر 44 اوپن کریں، یہاں پر موجود ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، آپ علیہ السلام ڈیش کی بولیاں جانتے تھے، بلینک میں آپ لکھیں گے چرند پرند۔ ڈیش نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا کی خبر دی، خالی جگہ میں لکھیں گے ہد ہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دسترخوان بہت ڈیش تھا اور ڈیش جتنی دیگوں میں لنگر تیار ہوتا تھا، پہلی بلینک میں آپ لکھیں گے وسیع تھا، اور حوض جتنی دیگوں میں لنگر تیار ہوتا تھا۔ نمبر 4، ملک سبا
کی ملکہ کا نام ڈیش تھا، بلینک میں آپ لکھیں گے بلقیس۔ اب ہم کرتے ہیں ایم سی کیوز بچوں آپ اپنی نیٹ کاپیز پر لکھیں گے، اس کے لیے پیج ریڈی کریں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام ڈیش کے بیٹے تھے، رائٹ آپشن ہے حضرت داؤد علیہ السلام، الف پر آپ ٹک کریں گے۔ نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام ڈیش کی بولیاں جانتے تھے، چرند و پرند، الف پر آپ یعنی کہ درست جواب پر آپ ٹک لگائیں گے۔ نمبر 3 اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈیش کی دوبارہ تعمیر شروع کروائی، آپشن الف مسجد اقصی، اس پر آپ ٹک کریں گے۔ نمبر 4 حضرت سلیمان علیہ السلام ڈیش پر حکومت کرتے تھے، الف انسان و حیوانات، ب چرند و پرند، جیم سب پر، تو رائٹ آپشن ہے جیم سب پر، آپ اس پر ٹک کریں گے۔ نمبر 5 حضرت سلیمان کی وفات کے وقت ان کے ہاتھ میں ڈیش تھی، الف تلوار، ب لاٹھی، جیم کتاب، رائٹ آپشن ہے لاٹھی، آپ اس پر ٹک کریں گے۔ پیارے بچوں خالی جگہ